رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بتائی ہیں. 4 نشانیاں جس کے اندر ہوں تو وہ منافق ہے. بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے اور حدیث نمبر ہے 34. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی کے اندر یہ 4 نشانیاں ہوں تو وہ خالص کافر ہے، وہ خالص منافق ہے. اور جس میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے، یعنی وہ بھی منافق ہی کہلائے گا. کون سی؟ جب بولے تو جھوٹ بولے، نمبر 1. نمبر 2، امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. نمبر 3، عہد کرے تو اس کو پورا نہ کرے، یعنی وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، وعدہ نہ نبھائے. اور نمبر 4، بات کرے تو گالی بکے، یعنی بات کرے تو گالی بکے، وعدہ پورا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، اور لوگوں سے گفتگو کرے، بات کرے تو گالی دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 نشانیاں بتائی ہیں. لوگوں کے یہ 4 نشانیاں ہمارے اندر تو 4 عادتیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں. محاسبہ کریں، کیا ان 4 میں سے کوئی ایک تو ہمارے اندر نہیں ہے؟ محاسبہ کریں، اگر ہیں تو سچے دل سے توبہ کریں. اس لیے منافق کا جو حال ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں منافقین کو اللہ ڈالے گا. کتنا خطرناک معاملہ ہے منافقین کا. تو یہ 4 چیزیں اگر سامعین کسی کے اندر ہیں تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منافق قرار دیا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بات بات پر گالیاں دیتے ہیں. لوگوں نے گالی کو فیشن بنا لیا ہے، اور پھر اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ کے لیے گالیاں نہ دیا کرو، یہ حرام ہے، تو کہتے ہیں مولانا وہ تو میں مذاق کر رہا تھا، میں تو یہ گالی مذاق میں دے رہا تھا. سامعین، گالی مذاق میں بھی حرام ہے، اور اسلام میں تو مذاق ہے ہی نہیں. مذاق کا تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام صرف ریئلٹی کا نام ہے، اسلام حقیقت کا نام ہے، اسلام سچائی کا نام ہے، اسلام دیانت کا نام ہے، اسلام اخلاق کا نام ہے. اسلام میں تو مذاق ہے ہی نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے مذاق میں گالیاں دے دیا. اگر کوئی مذاق میں بھی گالی دے تب بھی اس کو وہی گناہ ہے جو گناہ گالی دینے کا حدیث شریف میں بتایا گیا. یہ منافق کی پہچان ہے. اگر یہ چیز ہو تو خدا را میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس عادت قبیحہ سے توبہ کریں سچے دل سے کہ یا اللہ یہ منافق کی خصلتیں ہیں، ہم ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے. میدان محشر ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اور جب اٹھایا جائے گا تو جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوں گی اس کو منافق کہہ کر اٹھایا جائے گا، کیونکہ میرے نبی کی حدیث کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. چاہو گے آپ کہ آپ کو میدان محشر میں منافق کہہ کے اٹھایا جائے؟ اگر نہیں چاہو گے آپ تو ان 4 خصلتوں سے 4 عادتیں اگر ہیں تو سچی توبہ کرو. گالی دینے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس کی توبہ، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. گالی دینے والے کی کمائی سے برکت اٹھ جاتی ہے. اس کے جس گھر میں گالی دینے والا، جس گھر میں گالیاں دی جاتی ہیں، اس گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس گھر سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. آپ دیکھیے جن گھروں میں بہت زیادہ گالیاں گلوج ہوتی ہیں، بڑے چھوٹوں کو گالیاں دیتے ہیں، چھوٹے بڑوں کو گالیاں دیتے ہیں. بہت سے معاشرے کے اندر گھروں کو، فیملیز کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو ابھی گفتگو کا طریقہ ہی نہیں ہے، کیسے ہمیں چھوٹے بڑوں سے کرنا ہے، بات کرنا ہے. تو ان گھروں کے اندر رونقیں ختم ہیں، اس گھروں کے اندر کلنٹ برستا نظر آتا ہے، اس گھروں کے اندر سے برکتیں اللہ اٹھا لیتا ہے، اس گھروں کے اندر دل نہیں لگتا. وہ گھر نہیں بلکہ اجڑا ہوا چمن نظر آتے ہیں. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی گالی نہ سکھایا کرو.
چھوٹے چھوٹے بچے گالی دیتے ہیں تو ماں پیار میں بڑا خوش ہوتی ہے، میرا بیٹا ایسے گالی دے رہا ہے، دیکھو کتنا پیارا بول رہا۔ اسے گالی نہ سکھاؤ، اسے بچپن میں سکھانا ہے نا تو نعت شریف پڑھنا سکھاؤ، درود شریف پڑھنا سکھاؤ، کلمہ شریف پڑھنا سکھاؤ، اس کو قرآن شریف پڑھنا سکھاؤ، نماز سکھاؤ۔ حکم ہے بھائی، نماز تو بچپن سے ہی حکم ہے، 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز سکھا دو، نماز پڑھانے لگو۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں بچوں کی تربیت موبائل میں گیم سے کھلا کر کے ہو رہی ہے، بچوں کی تربیت گالیاں دے کر اور گالی سکھا کر ہو رہی ہے۔ یہ منافقوں کی عادتیں ہیں۔ مسلمانوں، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ گالی دینا نہیں چھوڑیں گے، یہ گالی بکتے رہیں گے۔ اس چیز سے توبہ کرو، اور جھوٹ بولنے سے، بات بات میں جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، بہت سے لوگ جو ہے مذاق میں جھوٹ بول جاتے، کہتے ہیں ہم مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ تو مذاق میں بھی جھوٹ ہے، گناہ تو اس کا مذاق میں بھی اگر جھوٹ بولا تو برابر ہے۔ اگر کسی نے آپ کو امانت دی ہے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ حد یہ ہے، کسی نے آپ کو 1000 روپیہ دیا، 100 کا 10 نوٹ آپ کو دیا، تو اب آپ نے اس کا وہ 10 نوٹ اٹھا لیا، اور جب بعد میں اس نے اپنا وہ پیسہ مانگا آپ سے کہ میں نے جو آپ کو 1000 روپیہ دیا تھا وہ واپس کرو، آپ نے وہ اس کے 10 نوٹ جو 100 کا تھا وہ آپ نے خرچ کر لیا، اور آپ نے اٹھا کر کے دوسرا نوٹ دے دیا۔ اگرچہ 100 کا آپ نے 10 نوٹ ہی کیوں نہ دیا، لیکن نوٹ بدل دیا تو یہ بھی امانت میں خیانت کہلائے گا۔ امانت یہی ہے کہ جو رقم اور جو پیسہ، جو نقدی یا جو چیز امانت کے طور پر آپ کو سونپی گئی ہے، ہو بہو وہی واپس کریں، آپ اس میں بدل نہ کریں، اس میں آپ چینج نہ کریں، آپ دوسری نہ کریں اس کی جگہ۔ اگر آپ دوسری کرتے ہیں تو وہ بھی امانت میں خیانت کہلائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی وعدہ کریں تو اس وعدے کو نبھائیں۔ ایک یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کر گیا، میں ابھی آتا ہوں۔ میرے آقا اس کے انتظار میں کھڑے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا وہاں پر 3 دن تک کھڑے رہے۔ وہ آیا 3 دن کے بعد، مصطفیٰ کو کھڑا پایا، دیکھ کے عرض کرنے لگا، حضور آپ تو یہیں کھڑے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، تو مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا نا میں آتا ہوں واپس، اس لیے تیرے انتظار میں کھڑا ہوں۔ نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، آقا میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا، تو اپنا وعدہ بھول گیا تھا، محمد عربی اپنا وعدہ نہیں بھولا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ اس منافقین کی خصلتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔